اس قوم کے لوگ اتنے بیقل کیوں ہیں، اور جس طرح اس قوم میں اتنی جاہلیت ہے. ایک پریکٹیکل سوال آیا ہے کہ جس دین کی ابتدا اقرا سے ہوئی، ریڈ پڑھ اس سے ہوئی، پھر وہ قوم اتنی جاہل کیسے ہوئی؟ تو بیسیکلی یاد رکھیں، جو حکم تھا وہ حکمی جواب ہے اقرا پڑھ. ہم نے پڑھنا ہی چھوڑ دیا، پرابلم یہی ہے، سلوشن کچھ دوسرا ہی نہیں. ابھی اگر میں کسی کو یہ بولوں جاتا ہمارے مذہب کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے، امام مسلم سے اگر میں بات کر رہی تو ہمارا مذہب جو اسلام آیا تھا اس کا پہلا حکم تھا پڑھو، تو میرے پہ ہنسنے والا ہے سیدھا. پلیز مذاق مت اڑائیے اپنے مذہب کا بھی اپنے آپ کا بھی. جو ہم سب سے جاہل ہے اس کا مذہب کی تعلیمات میں پہلے لیڈ ہے. کہ کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ ایک واقعے سے اس بات کو سمجھاتا ہوں. بہادر شاہ ظفر غدر ہوا، انگریزوں نے پکڑ لیا اور لے جا کے برما میں جو ہے رکھ دیا. آپ کو مطلب نظر بند تھے، مطلب جیل میں تو نہیں تھے لیکن گھر کے اندر جو بند کرتے ہاؤس اریسٹ میں. ایک بار ہوا یہ کہ ان کی بیٹی تھی تو دودھ والا جو آتا تھا دودھ لینے، وہ چڑھنے لگا کہ کب سے تمہارا دودھ کا پیسے پینڈنگ ہے، کب دیں گے؟ ان کی بیٹی نے ایک بار بہادر شاہ ظفر سے کہا کیا میں اس کو بتا دوں کہ آپ ہند کے مطلب بادشاہ شہنشاہ تھے، ایمپرر تھے انڈیا کے؟ تو بہادر شاہ ظفر کیا جواب دیتے معلوم؟ بالکل بیٹا یہ بات مت بولنا، کیونکہ ہمارے آج کے حالت میچ ہی نہیں کرتے ہو. جو بات تم کہنے والی ہو، میں بات کبھی شہنشاہ تھا یا میں کبھی ایمپرر تھا، میچ نہیں ہوتے کنڈیشن. تو آج ہمارا یہ حال ہے. اگر میں کسی سے کہوں کہ ہمارے دین کی شروعات اقرا سے ہوئی، وہ ماننے والا نہیں ہے. تو بہرحال ہم نے کیا کیا، جو پہلا حکم تھا اس کو بھول گئے، اور وہ بہت اہم چیز ہے. اس لیے کہ ریڈ یا علم جو یاد رکھیے یہ موسٹ پاورفل ویپن ہے آج کے دور میں. نالج از پاور. یاد رکھیں. آپ کو کیا لگتا ہے کوئی ملک اس کے ہتھیاروں سے طاقتور بنتا نہیں، وہ اس کے نالج سے طاقتور بنتا ہے، پھر ٹیکنالوجی ڈیولپ کرتا ہے، ہر فیلڈ میں آگے جاتا ہے. تو لہٰذا میں کہوں گا پیچھے اس لیے ہے کہ ہم نے اصول پہ عمل نہیں کیا. ہمارے اسلاف نے کیا، انہوں نے اللہ کا نام لیا، ہر علم ہر فن کو پی گئے. بنیادیں ڈالی جی کئی فن اور علم کے، اس لیے انہوں نے اقرا کا معنی سمجھ لیا تھا. اللہ کا نام لیا، کتاب پڑھ لی، سنت پڑھ لی، ساری چیزیں ہو کے اب دنیا کے علم جتنے نافع علم تھے سب لے لیے، سب کر دیا. اور مجھ سے پہلے مفرد نے بڑی اچھی بات کہی، علم اسلامی اور غیر اسلامی یا سیکولر ریلیجس نہیں ہوتا، نافع اور غیر نافع ڈیوائڈیشن نہیں ہوتا اس کا، یہ ڈسٹنکشن ہے. فائدے مند اور غیر فائدے مند. جو غیر فائدے مند ہے وہ ان اسلامی کو، فائدے مند اسلامی کو. سارے نافع علوم میں آگے بڑھ گئے. یہ ہو گیا. اسی پارٹ کا آپ نے آگے کیا کہ صادق اور امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور قوم کا حال کیوں ہے؟ قوم نے اس صادق اور امین کی زندگی نہیں پڑھی. میں پوچھتا ہوں اس مجمع سے سوال، کیا اس میں ایسے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے 50 پیج کی کتاب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کبھی پڑھی ہو؟ اسٹوڈنٹس میں خاص طور سے، علماء نہیں تو مدرسے جاتے ہیں پڑھی نہیں ملیں گے. ہاں وہ بیسک کوئز کی بک پڑھے، ہم نے ایک بار آنسر دینا پڑا، زندگی نہیں پڑھے. تو گزارش کر اس کو فالو کرتا، میں اس کو فالو کرتا. اسٹاف سب سے بڑی جو شخصیت اس کو فالو کرنا ہے اس کو آپ بھول گئے، اور فالو کرنے کے لیے پڑھنا پڑتا ہے. ہمارا ہیرو مالڈیوز گیا تو وہ کیا کھاتا کیا پیتا ہم کو سب معلوم ہے، کیونکہ ہم اس کی زندگی پڑھ رہے ہیں، انسٹاگرام پہ اس کو فالو کر رہے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ریئل ہیرو ہیومینٹی کے، انہوں نے کیا کیا، کیا پسند تھا کیا ناپسند کیا، کہاں گئے کیا نہیں گئے، معلوم ہونا چاہیے. پڑھنے کی ضرورت ہے. تو بس کہوں گا اگر پڑھنا شروع ہوں تو انشاءاللہ یہ سارے مسائل کا حل نکلیں گے. کرنٹ سمے میں ایجوکیشن کے لیے گورنمنٹ جو ہے لون وغیرہ ایشو کرواتی ہے، اور ہمارے مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے، اور ہم وہ سکشم بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے پیسے سے بچوں کو ہائر ایجوکیشن میں ڈال سکیں. گورنمنٹ اس کے لیے ویوستھا کرتی ہے، اور اس لون کو لینا صحیح جائز ہے ناجائز کیا ہے اس پر. بھائی نے اچھا سوال کیا اسکالرشپس کے بارے میں یا لونس کے بارے میں جو ایجوکیشن کے لیے اسٹوڈنٹس کو ملتی ہے. تو بیسیکلی یاد رکھیے یہ مسئلہ میرے سامنے بھی تھا آج سے 3-4 سال پہلے کہ ایجوکیشن کے لیے کیا کریں. لونس ہیں لیکن وہ بینک کے لونس وغیرہ ہیں وہ تو ہم لے نہیں سکتے ہر ایجوکیشن کے لیے، تو کیا کریں. تو پہلے تو امت کی کوتاہی اور کمزوری تھی کہ امت نے ایسا کوئی سسٹم نہیں بنایا جس کے ذریعے بچوں کو ہائر ایجوکیشن کے لیے پیسہ مل سکے. تو یہ تو کوتاہی ہوئی، غلطی ہوئی. لیکن اب کیا کریں؟ اس کے لیے یاد رکھیے ہم نے ایک ادارہ بنایا، اس کا نام ہے مائنورٹی ڈیولپمنٹ سینٹر. آپ چاہے تو آن لائن بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں. وہاں ہم نے ساری اسکالرشپس جو مسلم بچے اور مائنورٹیز کے لیے وداؤٹ انٹرسٹ، بغیر سودی لون کے ہوتی ہے، کچھ ہینڈ لونس ہوتے ہیں، کچھ لونس ہوتے ہیں لیکن انٹرسٹ بیس نہیں ہوتے ہیں، اور کچھ اسکالرشپ ہوتی ہے جو فری ملتی ہے، جو بامبے سے ملتی ہے، پونا میں ملتی ہے، حیدرآباد سے، ساؤتھ انڈیا میں، نارتھ انڈیا میں، دلی سے، اسلامی ڈیولپمنٹ بینک جدہ کی، اور کئی ایسی اسکیمس ہیں.
ہم نے پورا اس کو چاپ آؤٹ کیا, بچوں کے لیے تیار کیا. آپ ہماری ویب سائٹ پہ جا کے ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں. اور ان اسکیمس کے لیے آپ کے ریجن میں جیسے کچھ کمپنیوں نے اس کے لیے ایجنٹس بنائے ہیں کہ میں ہمارے جیسا کہ HPCL جو کمپنی آپ کی پیٹرولیم کی, یہ بھی لون اسکالرشپ دیتی ہے بچوں کو مائنورٹیز کو. تو یہ ساری چیزیں ہیں, لیکن اب مسئلہ یہ کہ بتانے والا نہیں ہوتے. تو لہٰذا اس کی ہم نے ساری اسکیمس رکھی ہے. ان اسکیمس کو آپ ایک بار جا کے دیکھیں, اس میں سے آپ کس کے لیے ایلیجیبل ہوتے ہو دیکھیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. اسلامک ڈیولپمنٹ بینک جدہ کی طرف سے جو اسکالرشپ ملتی ہے انڈیا کے اندر, آپ کے پورے MBBS کے لیے بھی پوری دیتے ہیں, پورا کمپلیٹ ایجوکیشن بھی دیتے ہیں. آپ کے یہ جو پیڈ سیٹ کے لیے دیتے ہیں, لیکن جو آپ کا ٹیوشن فیس ہوتی ہے, گورنمنٹ کوٹا ہوتا ہے, فری سیٹ جس کو بولتے ہیں, 5 لاکھ 6 لاکھ 8 لاکھ تک اس کی فیس ہوتی ہے. پورے 5.5 سال تک وہ فیس دیتے ہیں آپ کی. دیکھیے تقریباً 50-55 لاکھ ہوتا ہے بغیر سود کے. اور آپ سے ریٹرن کیا چاہتے ہیں معلوم, ڈاکٹر بننے کے 4 سال بعد واپس کرنا شروع کرو وہ, تاکہ دوسرے بچے کی مدد ہو. تو ایسی کئی الحمدللہ اسکالرشپس ہیں, اور بھی میں نے تو ایک نام دیا بمبئی کی ہے, اور بھی کئی علاقوں کی ہے. آپ وہاں جائیں اس کو دیکھیں انشاءاللہ, جس میں آپ ایلیجیبل کیجیے تو انشاءاللہ آپ کا جو وہ آگے پڑھنے کا وہ ہے وہ پورا ہوگا. دوسری چیز, گورنمنٹ کے بھی بہت ساری اسکیمس آلریڈی ہیں جو بلا سودی, اس میں بھی ہے اسکالرشپ جس کو بولتے ہیں, لون نہیں ہوتے ہیں, اس میں بھی آپ ایک بار دیکھیں. آپ کسی میں جیسے OBC ہے, SC ST میں سے آپ ہیں, یا پہاڑی علاقوں سے ہیں, یا فلڈ والے علاقوں, ڈراٹ والے علاقوں, یہ اسکیمس ہوتی ہے. بٹ ہم لوگ جاتے کہاں ہیں, معلوم کہاں کرتے ہیں ان چیزوں, تو معلومات دیجیے, انشاءاللہ ضرور آپ کو کوئی نہ کوئی اسکیم ملیں گی اس کی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا ایک سوال ہے کہ ہمارے یہاں انفراسٹرکچر کی کمی نہیں ہے, بہت سارے ادارے ہیں, لیکن اس ادارے میں معیاری تعلیم, اسٹینڈرڈ ایجوکیشن کیسے ہو, اس کی طرف رہنمائی فرمائیں گے. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ہمارے یہاں والدین اپنے بچوں کو تعلیم دلانے میں توجہ نہیں دیتے ہیں. ہم اس کو کیسے موٹیویٹ کریں کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں اور اعلیٰ تعلیم کی طرف اس کو بھیجیں. کیونکہ بہت اچھا پریکٹیکل سوال ہے کہ ہمارے ادارے جو ہے بہت سارے انفراسٹرکچر بنے, معیاری تعلیم کیوں نہیں ہے. تو میں آپ کو بتاؤں اس کی وجہ کیا معیاری تعلیم نہیں ہے. میں کسی کو کوسنے والے لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ ان کی غلطی ہے, ان کی غلطی ہے, لیکن معیاری تعلیم اس لیے نہیں ہے کہ داخلہ کرنے والے معیاری چیزیں انپٹ نہیں کر رہے تو معیاری آؤٹ پٹس نہیں آ رہے. نیچرل چیز میں دیکھو بتاتا ہوں, گنے کی مشین رکھی ہوئی ہے, گنے کا جوس پینا ہے, سوکھا گنا ڈالیں گے تو خراب اور تھوڑا جوس نکلے گا, تازہ گنا ڈالیں گے تو فریش اور زیادہ جوس نکلے گا. ہماری عوام تعلیم کے لیے خرچ کرنا چاہتی ہی نہیں ہے. ایسے کتنے مدارس چلانے والے ہیں جو پورے انڈیا سے چندہ جمع کر کے لا رہے ہیں, اور یہاں ماشاءاللہ ہماری بچہ 2-2 ہزار کا برقع پہنے, لیکن 2,000 کی سال بھر کی پے کرنے کو ریڈی نہیں. پورے سال کی فیس کی بات کر رہا ہوں نا. تو جب اداروں کو آپ فنڈنگ نہیں کریں گے تو ادارے چلیں گے کہاں سے, مجھ سے بتاؤ. چندوں پہ چیزیں اتنے آگے تک نہیں جا سکتی ہے. تو میں کیا کروں گا, معیاری تعلیم کے لیے معیاری سوچ بنا کر معیاری رقم دینا ہم شروع کرنا پڑے گا. علاقے کے اعتبار سے میں آتا ہوں گا, میں ہی نہیں کہہ سکتا ہوں کہ اب یہاں مدرسے کے اندر آپ 50,000 لوگ سالہ ہیں, لیکن ابھی جو کچھ نہیں دے رہے ہیں اور مدرسہ یہاں تک چل رہا ہے, اگر 10,000 دینے لگے تو اسٹینڈرڈ بڑھ جائے گا, ٹیچرس کی کوالٹی بڑھ جائے گی, سلیبس الگ آنا شروع ہو جائے گا, پرنٹنگ پر ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو میں گزارش کروں گا اپنا ہدف اب تعلیم کو بنائیں. ابھی ہوتا نا ہمارے پاس بہت سارے گھروں میں قصے چلتے ہیں کہ بچی کی شادی تو میں نے کنگن بیچ دی, اور کے بعد اس کو مطلب یہ مرنے تک حصے چلتے ہیں, امی نے کنگن بیچے تیری شادی میں, تو کنگن بیچے تھے. اب کنگن تو بکیں گا لیکن شادی کے لیے نہیں بکیں گا انشاءاللہ, تعلیم کے لیے بکیں گا. تعلیم کے لیے بولنا, تعلیم کے لیے کنگن بکا, تعلیم کے لیے 1 بیگھہ زمین, ایکڑ کو بولتے ہیں بیگھہ, ہیکٹر کو بولتے ہیں نا جی, اچھا پھر کم ہوتا ہے. تو وہ 1 بیگھہ جو بکیں گے نا وہ ایجوکیشن کے لیے سیل آؤٹ ہوگا, شادی کے ولیموں کے لیے نہیں, شان دکھانے کے لیے نہیں, 1 رات یا 6 گھنٹے کے وہ تعریف کے لیے نہیں کہ کیا ولیمہ تھا کیا شادی. تو ٹارگیٹ طے کرو, عید کے کپڑوں کے بدلے اسکول کی فیس بھری جائے گی, مدرسے کی فیس دی جائے گی. تو پھر معیار شروع ہوگا. اب پیرنٹس کا آپ نے دوسرا سوال کر لیا, تو پیرنٹس نہیں تو ابھی سمجھا نہیں رہا ان کی اہمیت, تبھی تو معیاری نہیں ہوگا. اب آپ معیار طے کریں گے کہ یہاں کے ادارے کا معیار کیا ہوگا, پھر معیاری رقم نکالیں گے جیب سے, پھر معیاری ایجوکیشن ملے گا. ایجوکیشن معیاری فری نہیں مل سکتا. ہاں اسپانسرشپ ہو, جیسا کہ کوئی گورنمنٹ اسپانسر کر رہی ہے, کوئی شخصی الگ بات ہے, بٹ معیاری ایجوکیشن کے لیے خرچ اب ہم طے کر لیں گے کہ ہم خرچ اس کے لیے کریں گے. چھوٹی سی بات کہتا ہوں خالی سمجھنے کے لیے, بہت سارے لوگ کو میں نے دیکھا, میں کسی بھی الزام نہیں ڈال رہا ہوں, پڑیاں کھاتے ہیں, تمباکو پان. کتنے کا آتا ہوں ایک دن کا تمباکو پان, مجھے بتاؤ. کم از کم 2 پڑیاں کھاتے ہوں گے تو 12-15 روپئے, 3 پڑیاں الگ ہیں. یہ 15 روپئے کے حساب سے مہینے کا کتنا کھا کے تھوک رہے, آپ پیچ مار رہے, کتنا کر رہے بولو, 500 کا تو کر رہے ہیں,
साल का कितना 6,000। सोचो दिल पे आता है कि बच्चों की 6,000 फीस ही भर रहे क्या आप लोग, खा के थूकने के लिए 6,000 भरते हैं, लेकिन तालीम के लिए नहीं, वो फ्री में कर रहा हूँ, चंदा जमा करके लाता ना, मैं कहता हूँ पैसे दूँ उसको, उसका काम है ना। अल्लाह के लिए अदब चेंज करो, इल्म के लिए खर्च करना शुरू करो। जब यहाँ खर्च करेंगे एक नेक्स्ट लेवल ऑफ एजुकेशन इंशाल्लाह से। मेरा सवाल है, तालीम में मादरी ज़बान की क्या अहमियत है, इस पर आप रोशनी डालें। बहुत शुक्रिया। देखिए तालीम में मादरी ज़बान की क्या हैसियत है, तो मैं आपको बता दूँ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के अंदर एक बार आ चुकी है कि अब पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल और डॉक्टरेट लेवल तक मादरी ज़बान में ही किया जाएगा, क्योंकि बच्चा मादरी ज़बान में चीज़ों को सबसे अच्छा सीखता है। ये हो गया मादरी ज़बान। लेकिन मादरी ज़बान में एजुकेशन नहीं है तो फिर तो आपको तो ज़बान सीख के जाना पड़ेगा, समझे ना। लेकिन एक एजुकेशन के लिए मादरी ज़बान एक बुनियादी चीज़ होती है, इसको बोलते हैं वर्नाकुलर लैंग्वेज, उसी में तालीम होना चाहिए, ठीक है। तो लिहाजा कोशिश करें अपने बच्चों को उर्दू या और कोई ज़बानें चलती है जो भी आपकी बोली और लिखी जाती है उस ज़बान के इदारों में आप डालें। इंग्लिश वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप इंग्लिश बोलते हैं तो इंग्लिश में डालिए। माँ को इंग्लिश आती नहीं, बच्चा इंग्लिश से पढ़ रहा है, माँ को होमवर्क कराना तक नहीं आता उसका, कैसे पढ़ेगा वो बच्चा। तो मादरी ज़बान बेस्ट है, जब ना हो तो फिर आप अल्टरनेट लैंग्वेजेस के में जा सकते हैं। और NEP 2020 कंपलसरी करता है कि मादरी ज़बान में होगा, 2030 तक इसको इम्प्लीमेंट करना ही है सारे स्कूल्स को, मादरी ज़बान में ही स्कूलिंग होना चाहिए, बुनियादी कम से कम 10 तक।